اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی بحث جو ہے اس کا عنوان ہے توحید در عبادت، یعنی فقط اور فقط خدا بند عالم کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر چاہے عبادت میں شریک کریں گے، نچلی سطح پہ عبادت کریں گے، تھوڑی سی بھی عبادت کسی اور سے مختص نہیں ہے بلکہ فقط خدا سے مختص ہے، اور اگر کسی اور کے ساتھ عبادت کریں گے تو یہ شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ہدف اور غایت و مقصد جو تھا انبیاء اور رسول جو ہیں ان کی بعثت کا، وہ فقط اور فقط جو ہے یہ تھا، یعنی جو مہم ترین حصہ جو تھا وہ تھا خدا بند عالم کی عبادت۔ جیسا کہ خدا بند عالم جو ہے قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت 36 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرماتا ہے خدا بند عالم کہ ہم نے ہر امت میں جو ہے وہ رسول بھیجے، اس لیے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ جو چیز بھی طاغوت کی اگر مختصر تعریف کرنا چاہیں، جو چیز بھی خدا کے سامنے آ جائے، خدا کے دائرہ دین سے، خدا کے بنائے ہوئے اصولوں سے خارج ہو جائے، اس کو طاغوت کہیں گے۔ کہتے ہیں آج کا طاغوت یہ کر رہا ہے، مثلا اسرائیل جو ہے، امریکہ بہت بڑا طاغوت ہے، استعمار طاغوت، یعنی یہ کیا ہے؟ جیسے پہلے فرعون، حامان، شداد، نمرود وغیرہ جو ہے جیسے یہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اسی طریقے سے آج خدا کے نظام کے مقابلے میں انہوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے اور انسانیت کا جو ہے نابودی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، شیطان، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو انہوں نے اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہوا ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو خدا بند عالم کے عرض میں مقابلے میں آ جائے، خدا کے دائرہ دین سے نکل کر اپنے آپ کو کچھ سمجھے، تو اس کو کہیں گے طاغوت۔ لہذا ہر نبی کو، رسول کو اللہ نے بھیجا ہر امت اور قوم میں کہ ان کو جا کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی بتوں کی یا جس کی بھی وہ عبادت اور بندگی کر رہے ہیں اس سے آزاد کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں اور ان طاغوت سے بچیں۔ لہذا عبادت، توحید در عبادت کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لیے عبادت کو اپنا شعار قرار دیا ہے کہ وہ اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، چاہے وہ واجبی نمازوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ مستحبی نمازوں میں ہو، اس میں حتماً اقرار کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک آپ جو عربی سمجھتے ہیں مفعول ہے، پہلے آ گیا، مقدم ہے، تاکید حصر پر دلالت کرتا ہے کہ ہم فقط اور فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لہذا یہ واضح ہے کہ مدد کرنے والا، عبادت کے لائق، رزق و روزی دینے والا، اولاد دینے والا، ماؤں کے ارحام میں شکل بنانے والا، جو کچھ بھی خلق کرنے والا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ لہذا آپ بے شک جتنے وسیلے، وسائل، وسائط، مقامات لے آئیں، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں،
اگرچہ میں پہلے جو ہے توحید در ربوبیت اور خالقیت کی بحث کر چکا ہوں اور اس میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے جو بلند مرتبہ جو ہے وہ حجت خدا اور ولایت ہے کہ جن کے صدقے خدا میں عطا کرتا ہے، لیکن پھر بھی آخر میں عرض کیا کہ احتیاط میں اگر مزاروں پر آتے ہیں فلاں، تو میں سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ اگر ان سے مانگتے ہیں، جیسے ہم اپنے باپ سے پیسے مانگ لیتے ہیں، اپنی جب مثلا ڈاکٹر سے دوائی مانگتے ہیں، استاد سے جو ہے علم مانگتے ہیں، چاہے مادیت و روحانی جو اللہ نے وسیلے بنائے ہیں ان سے ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل اول و آخر استقلالان ذاتاً مدد کرنے والا، دینے والا، عبادت کے لائق وہ فقط اور فقط خداوند عالم کی ذات ہے۔ جو بھی کسی دوسرے میں جو ہے یہ الہ کی جو ہے صفت مانے گا، تدبیر کی صفت مانے گا، استقلالان وہ خداوند عالم کی سمجھیں عبودیت سے، عبادت سے، بندگان سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا سب سے زیادہ جو انبیاء نے مبارزہ کیا، جو جہاد کیا، جس پر ٹائم لگا، وہ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر واقعات بھی آپ سن لیں تو اس میں بھی لوگ یہاں تک تیار ہو جاتے تھے کہ جو کچھ آپ کہیں کریں گے ہم سارے، لیکن ہمیں اپنے بتوں کی، آپ ہمارے بزرگ جو عبادت کرتے تھے ہمیں وراثت میں ملا آ رہا ہے، یہ ہمیں کرنے دے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمارا جو ہے چلو باقی ہم سارا کچھ کرتے ہیں، کسی نے کہا زکوٰۃ ختم کر دیں، کسی نے کہا نماز ختم کر دیں، تو واضح فرمایا کہ خدا مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو خداوند عالم کی عبادت کی طرف بلاؤں۔ لہذا ہدف پیغمبران جو تھا، ائمہ جو تھا، وہ اللہ کی عبادت تھا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، کیونکہ جب اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں گے پھر اس کی ربوبیت کو بھی مان لیں گے، اس کی خالقیت کو بھی مان لیں گے، اس کی حاکمیت کو بھی مان لیں گے، اس کو اطاعت کو مان لیں گے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کو بھی مان لیں گے۔ لیکن جب تک عبادت کسی اور کی کرتے رہیں گے یا کسی کے بارے میں شائبہ رہے گا، یعنی الحب للہ، جتنی حب و بغض ہے، الحب والبغض للہ، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے اول و آخر، اور اگر اللہ جس کا حکم دے رہا ہے تو پھر ہم اس سے ہی حب کریں گے، اس سے بغض کریں گے، ورنہ کوئی محبت اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لہذا اللہ نے کسی کی عبادت کا تو حکم دیا ہی نہیں، محبت کا حکم دیا ہے، ولایت کا، اطاعت کا حکم دیا ہے، دراصل وہ بھی اطاعت خدا ہے۔ لہذا جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسلام کے دائرے میں، جتنا بھی گمراہ ہو، اس بات پہ اتفاق ہے کہ عبادت فقط خداوند عالم کی ہو سکتی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جب یہ سارا کچھ موجود ہے تو ہمیں یہ گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں لگ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں مخصوصاً وہابی جو ہے ہر مسلمان کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے علاوہ دوسرے فرقے کو جو ہے بعض کو غالی، بعض کو مقصر فلاں؟ تو اس میں جو ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ حقیقت عبادت اور مصداق عبادت میں ہے۔ اصل ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہے، یہ سارے اقرار کرتے ہیں کہ عبادت فقط اللہ کی ہے، لیکن بعض اوقات اپنے عمل میں اشتباہ کر جاتے ہیں، اپنی فکر میں اشتباہ کر جاتے ہیں، جو دوسرے ان کے عقائد ہوتے ہیں اس میں ہو جاتے ہیں، جو ہے لغزش کھا جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے وہ جو مشکل کام ہے، جو دقیق کام ہے کہ ہمیں معرفت ہو کہ عبادت ہے کیا، کون کون سی چیز عبادت کا مصداق ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، کس کام کو عبادت کہتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کام اس کو عبادت کہتے ہیں، یہ فقط اللہ کے لیے مختص ہے، اس کے علاوہ جو ہے خدا کے علاوہ ہم کسی کے لیے یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ کیونکہ جب تک یہ مصادیق عبادت یا مصداق عبادت، مفہوم عبادت متعین نہ ہو، اس وقت تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہابی حضرات جو ہیں، اگر کسی کو تبرک کو چوم لیا ہے، کسی کو تبرک دے دیا ہے، آثار انبیاء کو
جو ہے یا یہ مزار شریف جو ہوتے ہیں یا اولیاء کی قبور ہوتے ہیں، اگر ان پر چلا گیا محبت کی خاطر کو بوسہ دے لیا تو جو کیا ہے یہ فوری کہیں گے یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو دیکھیں خانہ کعبہ میں جو ہے جنت البقیع میں اور ہر جگہ یہ کوڑے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور آ کے مسلمانوں کی اذیت کر رہے ہوتے ہیں، مار پیٹ تک یہ چلے جاتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو مشرک کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں جو ہے جو ہمارا مشکل ترین کام جو ہے وہ ہے کہ ہم ایسے کاموں کو وہ چیز کہ جس کو عبادت کہتے ہیں اس کو غیر عبادت سے تمیز دیں۔ ہمیں پتہ ہو ہر چیز سے پہلے عقل کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کے مصداق کون کون سے ہیں، مصادیق کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پتہ چلے گا کہ جو ہے کون کافر ہے، کون مشرک ہے اور کون مسلمان ہے، یا کون مسلمان ہے لیکن اس کا لازمہ جو ہے وہ عبادت میں شرکار ہے۔ جب تک عبادت متعین نہ ہو، اس کا مفہوم، اس کا مصداق، اس وقت تک ہم آگے بحث نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بحث کریں گے اس مقدمے کے بعد وہ ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، کیا کس کو ہم عبادت کہیں گے، مفہوم عبادت کیا ہے، یا بلکہ کھل کر اگر بات کریں کہ حقیقت عبادت کیا ہے، حقیقت میں عبادت کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر لغت میں چلے جائیں سارے اقوال، کیونکہ لغات تو بہت زیادہ ہیں اور ہماری یہاں بحث بھی جو ہے وہ ہم تھیسس نہیں لکھ رہے، ہم جو ایک متفق سی تعریف ہوگی لغات میں جو بیان ہوئی ہے، لغوی معنی جو بیان ہوئے عبادت کے، یعنی خضوع یا عاجزی، اس کو عبادت، اس کا لغوی معنی عبادت کا قرار دیا ہے۔ خضوع خشوع ملتا جلتا ہے، یا عاجزی انکساری فروتنی کسی کے آگے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یا مثلا جو ہے مفردات راغب جو ہے اس میں جو ہے جو جناب راغب نے اصفہانی نے بیان کیا ہے، یا حتیٰ تفسیر کشاف میں بھی اس کو، کیونکہ تفسیر کشاف صاحب تشریف کشاف جو تھے بہت بڑے ادیب تھے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے لغت اور اس حوالے سے اصطلاح کے حوالے سے اس میں کام کیا ہے۔ اگر آپ تفسیر کشاف کو جو ہے ادبی تفسیر کہہ رہے ہیں، اگرچہ قرآن کی ہے تو وہ تفسیر ہی، باقی مطالب بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کا جو ہے بیان کیا جائے یہ مقصد کہ وہ ایک کہا جائے کہ وہ ایک ادبی تفسیر ہے تو یہ شاید غلط نہ ہوگا۔ تو ان میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہایت آخری قسم کی، ایک ہوتا ہے عام عاجزی، بہت زیادہ عاجزی، تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نہایت عاجز، نہایت قسم کی آخری درجے کی عاجزی اور خضوع، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی لیں عبادت کا تو جو ہم خدا بند عالم کی عبادت کرتے ہیں یہ معنی اس پر فٹ نہیں ہوتا، یعنی خدا کی اگر صرف ہم جو ہے انتہائی قسم کا خضوع و خشوع فقط کریں تو یہ صرف جو ہے اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے، اس لغوی معنی کو جو ہے عبادت خدا بند عالم پر ہم جو ہے وہ فٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا قرآن مجید جو ہے وہ خدا بند عالم قرآن مجید میں جو ہے اپنے والدین کے متعلق انتہا کی عاجزی اور خضوع کا حکم دیتا ہے۔ خدا بند عالم جو ہے وہ فرماتا ہے آیہ 24 سورہ اسراء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اب اس کا سادہ سا اگر ترجمہ کرنا چاہیں، واخفض لہما جناح کہتے ہیں پروں کو، پروں سے مراد کیا ہے، ہماری یہ جو شانیں، کندھے، شولڈر، کہتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
کہ تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو، جب کندھا جھکے گا تو سر بھی جھکے گا، ایسا تو نہیں ہے کندھے جھکا دیں اور سر پیچھے کر لیں، نہیں، خضوع خشوع یہ ہوتا ہے کہ کندھے جھکا دو یعنی حتیٰ سر بھی ان کے سامنے جھک جائے گا، رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا لو، اور قول اور کہو یعنی ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرا۔ اب یہاں دیکھیں قول رب، خدا اپنے لیے بھی رب کا کلمہ استعمال کر رہا ہے، کما رب یعنی جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ وہ خدا اپنے لیے بھی رب ربوبیت استعمال کر رہا ہے، والدین کے لیے بھی۔ تو آپ پہلے میں مثال دے چکا ہوں نا، رب البیت، گھر کا رب، اصل ربوبیت کی کر چکا ہوں کہ تدبیر کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، اس کا سارا یعنی جو کچھ بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے والا۔ تو اصل میں جو ہے یہ لغوی معنی استعمال ہوئے، اصل رب پہلے عرض کیا تھا استقلالا خدا ہے، اس نے آگے سبب و اسباب بنائے ہیں، تو کہہ دو رب ارحمہما، اے میرے اللہ، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربا یعنی صغیرا جیسے بچپن میں انہوں نے میری ربوبیت کی، یعنی جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، مجھ پر رحم کیا، مجھ پر شفقت کی۔ اب یہاں خلاصہ کلام اگر نکلیں تو خدا کیا کہنا چاہتا ہے کہ ان کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، کندھے جھکا دو ان کے سامنے، ان کے لیے دعا کرو کیونکہ انہوں نے پرورش کی ہے۔ تو لہذا اگر خضوع اور یہ فروتنی اور یہ عاجزی انتہا قسم کی انکساری جو ہے، اگر اس کو عبادت کہیں تو جب خدا ادھر سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد، کہ ہم کیا کہیں کہ فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، تو گویا یہاں تو اللہ تعالیٰ پھر والدین کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ نہایت ہم اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ نہایت انکساری کے سامنے ان کے سامنے جھک جاؤ، کندھے جھکا دو۔ تو آیا خداوند عالم خود ان کو جو ہے ہم لوگوں کو قرآن میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کا حکم دے رہا ہے، والدین کی عبادت کا حکم دے رہا ہے؟ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انتہا قسم کی عاجزی اور انکساری فقط یہ عبادت نہیں ہے، اگرچہ عبادت میں انتہا قسم کی عاجزی اور انکساری شامل ہے، لیکن فقط عاجزی اور انکساری عبادت نہیں ہے، یعنی خدا کی عبادت نہیں ہے۔ جیسے کوئی شبہ بیان ہوتا ہے نا، وہ عام مشہور ہے، یہ جو داڑھی منڈے ہوتے ہیں نا، تو مولویوں کو جو ہے توہین کرنے کے لیے یا چٹکلا لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کے ساتھ سارے مل کر گئے اس کے پاس کہ اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا لیکن قائد اعظم کی داڑھی نہیں تھی، تو کہتے ہیں بڑا حاضر دماغ تھے، وہ وکیل تھے، بہرحال جو ہے لائق انسان تھے، تو سب مولویوں نے سے کہا کہ آپ کے ساتھ مل کر آئیں، آپ نمازی بھی ہیں، مسلمان بھی، تو آپ داڑھی رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا جواب دیا، کہا کہ اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں سارے مولوی چپ ہو گئے۔ اب یہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ تو اگر کوئی مولوی پڑھا لکھا ہوتا کہ عام بھی ہوتا تو وہ کہتا یہ بات ٹھیک ہے کہ فقط اور فقط داڑھی رکھ لینے میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام نے داڑھی کو واجب قرار دیا ہے، کم از کم احتیاط ہے، واجب ہے، رکھو نہ رکھو لیکن اسلام کو نہ بگاڑو۔ اور یقیناً پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے یہ نہیں ہے لیکن مشہور ایسا ہے۔ تو جیسے بہرحال میں مثال سمجھانے کے لیے کہ اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، داڑھی رکھ کر انسان کئی کرتوت کر سکتا ہے۔ تو لہذا عبادت میں خضوع و خشوع، فروتنی اور عاجزی انتہا قسم کی انکساری ہے، لیکن فقط انتہا قسم کی آخری درجے کی عاجزی اور انکساری عبادت نہیں ہے۔ جبکہ وہابی حضرات جو ہیں اکثر اس پر زور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری کرنا یہ عبادت ہے۔ مثلا کسی کو آگے آگے چوما تو کہا آپ عاجزی کر رہے ہو، یہ شرک ہو گیا۔ کسی کے آگے جھک کے سلام کیا تو شرک ہو گیا، تبرک کو چوم لیا تو شرک ہو گیا۔ تو اس قسم کے تو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری انتہا قسم کی ہے، یہ عبادت نہیں ہے، جبکہ عبادت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم جو ہے اس نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت 34 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس،
جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ان تمام نے اس حکم کے نتیجے میں سجدہ کیا، مگر ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سجدہ انتہا قسم کی انکساری اور عاجزی ہے، خضوع ہے، جو مسجود کے سامنے واقع ہوتی ہے۔ اگر یہ انتہا قسم یعنی سجدے سے بڑھ کر تو آپ کو عاجزی انکساری نہیں ہوتی کہ اپنے سر سے اعلیٰ اعضاء پیشانی جو ہے پاک ترین اس کو مٹی پر کسی کے سامنے قدموں میں رکھ دینا، اس سے بڑی اور عاجزی اور انکساری تو جو ہے کوئی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر سوال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود ملائکہ کو جو ہے وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر تو شیطان نے ٹھیک کیا کہ میں شرک نہیں کرتا نہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ حکم اللہ کا ہے لیکن اللہ شرک کا حکم نہیں دے سکتا کبھی بھی، نہ تاریخ میں ملتا ہے نہ کبھی مستقبل کے لیے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک اور ان کی جو نبوت کیونکہ قیامت تک چل رہی ہے، ہاں یہ الگ اب ایسا کہ سجدہ پہلے جائز تھا بعد میں حرام کر دیا گیا، لیکن کبھی بھی خدا نے شرک کا حکم نہیں دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے عظیم قسم کا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوستان عزیز، تو یہاں پر بھی کیا ثابت ہوا کہ سجدہ انتہا قسم کی عاجزی اور انکساری ہے، جس کا حکم اللہ نے ملائکہ کو دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، تو یہ عاجزی یہ حتیٰ اتنی عاجزی اور انکساری بھی جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں کو کہ اس کے سامنے، والد اور بھائیوں کو کہ ان کے سامنے سجدہ کریں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس کے سامنے سجدے میں یہ گر گئے۔ سورہ یوسف آیا 100۔ پس دوستان عزیز، معنی کیا ہوا؟ عبادت جو کہ مخصوص ہے خدا بند عالم سے، وہ فقط عاجزی و انکساری نہیں ہے۔ وہ عبادت جو غیر خدا کے لیے ہے، جو غیر خدا کے لیے ممنوع ہے، اور جو فقط اور فقط خدا بند عالم کے لیے عبادت ہوگی، وہ فقط عاجزی اور انکساری، حتیٰ انتہا قسم کی عاجزی اور انکساری، اس کو عبادت نہیں کہیں گے، بلکہ عبادت اس کے علاوہ ہوگی۔ پھر وہ عبادت کون سی ہے جو خدا کے لیے مخصوص ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، خدا نے توفیق دی تو میں کل بیان کروں گا، کیونکہ 22 منٹ ابھی ہو گئے ہیں تو پھر یہ اگر لمبا ہو جائے گا تو کل انشاءاللہ اس عبادت والے باب کو میں ختم کروں گا۔ کل انشاءاللہ بیان ہوگا کہ حقیقت عبادت کیا ہے اور عبادت میں شرک کیا ہے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔